المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سننے والے قابل احترام میری دینی اسلامی ماؤں بہنوں، جھوٹ کی سنگینی کے حوالے سے میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر میں اس پروگرام کو سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، حکم کے طور پر یہاں پہ سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں 86 نمبر پر موجود ہے۔ آپ نے اپنے معمول، اپنے انداز کو بدل کر اپنے صحابہ سے ایک سوال کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، آج میں تمہیں چوٹی کا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ بتانا ہے تو بتا دیا جاتا، عام آدمی یہی سوچتا ہے، اور صحابہ ان کی جرت نہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ وہ کہیں کہ آپ نہ بتائیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال ان کے سامنے رکھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں میں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی کیوں نہیں؟ پھر نہیں بتایا، سوال تیسری مرتبہ ان کے سامنے رکھا۔ اس سوال کو بار بار دہرانے کا مقصد کہ لوگوں کی توجہ، لوگوں کا خیال پوری طرح آپ کے ساتھ جڑ جائے، کوئی بندہ اپنے آپ کو دائیں بائیں مصروف نہ کرے، آپ کے الفاظ کو سننے کے لیے ہمتاً گوش ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا گناہ بتایا، الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا، وعقوق الوالدین، دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو گناہ اسی طرح ہی آپ نے بتائے جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب تیسرا گناہ آپ بتانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، ٹیک کو چھوڑ دیا، اور آپ نے تیسرا گناہ بتانا شروع کیا۔ دو طرح کے الفاظ ہیں، الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، فرمایا آگاہ رہو، وہ جھوٹی بات ہے، وہ جھوٹی گواہی ہے۔ اس بات کو آپ نے اتنی بار دہرایا، ابو بکرہ فرماتے ہیں نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے یہ سوچا، تمنئی نہ، لیتہ سکتا، کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائے۔ جھوٹ کی سنگینی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے دہرانا شروع کیا، دہراتے چلے گئے، حالانکہ جب آپ نے سوال کیا تھا الا کا لفظ استعمال کیا، وارننگ، خطرہ، جیسے ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں، یہی عربی کے اس لفظ کا معنی ہے۔ پھر آپ نے بھی اکبر الکبائر، سپرلیٹیو ڈگری، چوٹی کا کبیرہ گناہ بنتا ہے، ان گناہوں میں اسے شامل کیا جو میرا اور آپ کا زندگی کے ہر پہلو کا حصہ بنا ہوا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم بولتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بعض گناہوں کی شکل اتنی سنگین اور اتنی خوفناک ہے
کہ شاید ہم لوگ ان کے بارے میں اندازہ نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے گناہ یعنی جھوٹ کی شکل میں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف برکت ہی نہیں کھوتے، اللہ کی رحمت سے ہی اپنا تعلق اور واسطہ نہیں توڑتے، بلکہ اپنے لیے ایسے وبال بھی کھڑے کر لیتے ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہماری ڈگریوں پہ جھوٹ، ہمارے سرٹیفکیٹس پہ جھوٹ، ہماری عدالتی گواہیوں میں جھوٹ، ہماری دکانوں کے کاؤنٹر پہ جھوٹ، ہمارے گھروں میں جھوٹ. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتنا، آقا آپ کے گھر میں موجود ہے. سنن نبی داؤد شریف میں حدیث ہے 4991 نمبر پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، دعتنی امی، کہ میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے، بیٹا ادھر آؤ بات سنو. اوتی کا تمرن، بیٹا میں آپ کو کھجور دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال میری ماں سے کیا، آپ نے بیٹے کو بلانے کے لیے کھجور کا لالچ دیا ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعہ تن کھجور آپ کے پاس ہے جو آپ نے بیٹے کو دینی تھی؟ جی اللہ کے نبی میرے پاس موجود ہے. فرمایا انم تؤتیہ کتبت علیک کذبہ، اگر تو اسے کھجور نہ دیتی یہ تیرے کھاتے میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. میں اور آپ اپنے بچوں کو کتنے وعدے دے رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں جو وفا نہیں ہو پاتے. اپنے عزیز و اقارب سے کتنے وعدے ہوتے ہیں جو وفا نہیں کر پاتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ ایک لمبا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے قسامہ کے باب میں. وہ واقعہ پڑھے، ہمارے امتحانوں میں چلے جائیں، 1000 روپے کا روڑا اور پھڈا پڑ جائے، لوگ قرآن اٹھا کے اس 1000 روپے کے لیے پہنچ چکے ہوتے ہیں. فریقین میں سے یعنی دونوں فریقوں، دونوں پارٹیوں میں سے پکا پتا ہے ایک کو کہ کسی نہ کسی نے جھوٹ کے بولا ہے. ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے، پھر بھی نہ قرآن کا تقدس نہ مسجد کا تقدس، کسی چیز کا تقدس نہیں رہتا. اور یہ جھوٹ کتنا سنگین نتائج ہماری زندگی میں لا سکتا ہے اس واقعہ سے اندازہ لگا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، استاجر رجل من قریش رجلا من بنی ہاشم. یہ صحیح بخاری کتاب القسامہ پہلی حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے. قریش کا ایک کھاتا پیتا بندہ، سفر کی ضرورت پڑ گئی، بزنس مین، تجارت کرنے والا، ایک غریب آدمی کو بنو ہاشم میں سے ملازم رکھ لی اور اس غریب آدمی کو 100 رسیاں اس کے ہاتھ میں دے دی. کہا تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہاں پر ہم پڑاؤ کریں گے، تو نے اپنی ان رسیوں کے ساتھ ہر ایک رسی کے ساتھ ایک اونٹ کو باندھ دینا ہے. سفر کا آغاز ہوا، اس جگہ پہ جا کے پڑاؤ کیا، اس کی باندھنے کی باری آئی، وہ اونٹوں کو باندھ رہا تھا. فمر به رجل من بنی ہاشم، بنو ہاشم کا کوئی رشتہ دار قریبی بندہ اس کے پاس سے گزرا. کہا بھائی میں شام سے تجارت کر کے واپس آیا ہوں اور میرے پاس یہ بڑے بڑے بورے ہیں سامان کے. انقطع عروۃ جوالک، ان تھیلوں میں سے ایک تھیلے کا منہ کھل گیا ہے، آپ شفقت کریں یہ رسی مجھے دے دیں، میں اپنے تھیلے کا منہ باندھ لوں گا، میرا سامان محفوظ رہ جائے گا. کہنے لگا میں مالک نہیں رسیوں کا، میں ملازم ہوں، میں نے اونٹ باندھنے ہیں. مارا کا من الابل، اونٹوں پہ بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. 99 اونٹ بندے ہوئے ہوں گے، ایک اونٹ اگر کھلا بھی ہے فرق نہیں پڑتا، وہ کہیں نہیں جائے گا. ان الابل لا تنفر، کہیں بھاگ کے نہیں جاتا. اس بندے نے رسی اسے پکڑا دی، اس نے اپنے بورے کا منہ باندھ لیا. مالک آیا، طبیعت کا، مزاج کا، غصے کا تیز تھا. کہا یہ اونٹ مجھے کھلا ہوا نظر کیوں آتا ہے؟ حضور اس لیے کھلا ہوا ہے، رسی میرا رشتہ دار گزرا تھا، ضرورت تھی میں نے اسے دے دی. اس نے ڈنڈا پکڑا، اس کو مارنا شروع کر دیا. اتنا تشدد کیا کہ یہ بندہ موت اور زندگی کی کشمکش میں چلا گیا، وفات کے قریب تھا. ایک بندہ مر به رجل من اہل الیمن، یمنیوں میں سے ایک بندہ اس کے پاس سے گزرا. مرتے ہوئے ٹوٹتے سانسوں سے آواز دی، بھائی میری بات سنتے جانا. وہ بندہ اس کے قریب آ گیا. اتشہد الموسم، کافروں کا ایک حج ہوا کرتا تھا، تو اس حج میں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کہا اس سال تو نہیں جا سکتا، ربما شہید، کبھی نہ کبھی اس حج میں ضرور جاؤں گا. کہا جب اس میں جاؤ وہاں پہ جا کے اعلان کرنا، فنادی قریشن، قریش کو بلانا، قریش اکٹھے ہو جائیں گے. فنادی بنی ہاشم، پھر بنو ہاشم کو بلانا، وہ آ جائیں گے. فنادی
مار دیا ہے، تشدد کر کے مار دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بندہ واپس جا چکا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب القسامہ کے اندر۔ پوچھا بھائی میرا رشتہ دار کہاں ہے، غریب آدمی ملا دے۔ کہنے لگا ماریدہ بیمار ہوا، بہت زیادہ میں نے اس کی نگرانی علاج معالجہ کیا، نہیں بچا۔ ابو طالب نے اس کا خراج تحسین شکریہ ادا کیا، لیکن حج کا موسم آیا، یمن کا بندہ آ گیا، اس نے آ کے بھید کھولا، راز کھولا کہ اس بندے نے آپ کا بندہ مار دیا ہے۔ ابو طالب نے اس کو بلایا، کہا تین چیزیں ہیں، کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، تین چیزوں میں سے اختر احدی ثلاثین، تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا، یا تو ہمارے مارے ہوئے بندے کی دیت دے دو، یا بدلے میں قصاصاً قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا 50 بندے 50 رجلا منکم، 50 بندے تم میں سے آئیں اور قسم اٹھائیں کہ تم نے ہمارا بندہ نہیں مارا۔ کہا ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں۔ 50 بندے تیار ہوئے، کسی نہ کسی طرح ایک عورت نے آ کے اپنے 2 بیٹوں کی رخصت لے لی، کہا 2 اونٹ لے لو، قسم چھوڑ دو۔ ایک اور بندہ اسے بھی ریلیف مل گیا۔ 48 بندے آئے، کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں آ کے قسم اٹھائی کہ ہمارے بندے نے تمہارا بندہ نہیں مارا۔ رب کو نہیں مانتے، کعبہ کو نہیں مانتے، قبلہ کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، آ کے قسم اٹھا دی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ما حال علیہم الحول ما بقی عین تطرف، 1 سال نہیں گزرا ان 48 میں سے کوئی آنکھ نہیں ایسی بچی جو پھڑکنے کے قابل ہو، یعنی ایک بندہ بھی زندہ نہیں رہا، 48 مر گئے۔ بعض دفعہ اتنے سنگین نتائج بھی نکلتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جھوٹ کی ایک شکل ہے، اللہ عزت دے دے، تعلیمی لیول بہتر ہو جائے، یہ ذات برادریاں لتتعارفوا پہچان کے لیے ہوتی ہیں، فخر کے لیے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری برادری اچھی بنائی ہے تو یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ کی رحمت ہے، مجھے اپنے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کو ڈی گریڈ ڈی ویلیو کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں احادیث بڑی بے شمار ہے۔ ہمارے ہاں ایک جھوٹ کی عام شکل ہے، لوگ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے بعض دفعہ اس مسئلے میں آ کے اپنی ذات برادریاں تبدیل، اپنا قبیلہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من انتسب الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین المتتابعۃ الی یوم القیامہ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ 2120 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ عمل کرے، اپنی نسبت کسی اور قبیلے کے ساتھ کر لے، کسی اور باپ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، فرمایا تمام لوگوں کی لعنت، اور یہ لعنت مستقل قیامت تک اس پر رہے۔ اتنا خوفناک نتیجہ ہے۔ یہ ایک اس سوسائٹی کا، آج کے دور کا بہت بڑا ایک ایمانی خرابی اور مسئلہ ہے۔ جھوٹ کا احساس تک نہیں ہوتا، نکلتے چلے جاتے ہیں زبان سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ کو اس گناہ سے، اس کبیرہ گناہ سے، اس بہت بڑے گناہ سے نکالنے کی، اور جو ہو چکا اس پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کو انتہائی زیادہ بچائیں، جھوٹ جیسی بیماری کوئی بھی نہیں۔ اب میں بلا تاخیر الشیخ حافظ عبدالغفار المدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ فارغ مدینہ یونیورسٹی، یہ ہمارے آخری مقرر تھے لیکن پہلے تشریف لے آئے ہیں، تو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ بڑے بھائی کرسی پہ ہو جاؤ، باہر والے بھائی اندر آ جائیں، سب ہونا بیٹھیے جائے، سرپنچ بھی اوپر بیٹھے آپ سارے مہمان بیٹھ جاؤ، باہر والے بھائی اندر آ جائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا آگے ہو جائے بھائی، سارے صاحب اس پر بیٹھ جاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ۔ شروع کر دو بھائی آگے آگے ہو جائے، خود ہی کافی جگہ پڑی ہے۔ آدم بھائی الحمد للہ